باپ 8 سال پہلے فوت ہو چکا تھا. اس کے بعد اس بچے کی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ اسپین جائے اور گھر کے حالات بدلے. اب علی رضا موجود نہیں ہے, اسے مارا گیا, تشدد کیا گیا, اسے پھر سمندر میں پھینک دیا گیا. رابطہ ہوا کہ بھتیجے سے نہیں, اس سے کوئی رابطہ نہیں ابھی تک ہوا. ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں, ان کا نام ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جزیرے میں ہے, نہ پتہ چلا ہے وہ کشتی حادثے میں ڈوب گئے ہیں, کشتی ڈوبی ہے یا کوئی حادثہ پیش ہے. ابھی تک کوئی معلومات نہیں اس کے بارے میں آئی ہمیں. 3-4 گھنٹے اس کی بیگم سے رابطہ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ ہم اب جا رہے ہیں, جس کے بعد ہم نے پہنچ کے رابطہ کرنا ہے. پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے اور انہوں نے پیسے نہیں دیے, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا اگر آپ پیسے نہیں دے رہے ہمیں تو ہم ان کو مواد دیں گے. نہیں, اس کو گئے ہوئے تقریباً 7 ماہ ہو چکے ہیں. 7 مہینے سے اس سے رابطہ ہوا ہی نہیں ہو چکے ہیں اور 3 تاریخ کو جو ہے نا وہ ڈنکی پہ نکلے ہیں مرتانیہ سے آگے. ہمارا تو پیغام یہی ہے کہ یہاں پہ روکھی سوکھی کھا لیں لیکن بچوں کو ایسی بے دردی سے مرنے نہ دیں. گجرات اور منڈی بھاؤ دین سے جس طرح بچوں کو ایجنٹ کے ذریعے باہر کے ممالک بھیجنے کے سپنے دیکھے جاتے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ پھر ہوتا کیا, انہیں بلی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے, پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے, مارا جاتا ہے اور سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. یہی وقوع ہے جس گھر میں ہم موجود ہیں علی رضا کے. اس بچے کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا کہ باپ 8 سال پہلے فوت ہو چکا تھا. اس کے بعد اس بچے کی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ اسپین جائے اور گھر کے حالات بدلے, لیکن اب علی رضا موجود نہیں ہے, اسے مارا گیا, تشدد کیا گیا, اسے پھر سمندر میں پھینک دیا گیا. یہ بھائی بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان کا بھتیجا بھی 3 جنوری کو باہر بھیجا گیا جی ڈنکی لگا کر. لیکن اب کیا صورت ہے, رابطہ ہوا کہ بھتیجے سے؟ نہیں, اس سے کوئی رابطہ نہیں ابھی تک ہوا. ایجنٹ کہہ رہا ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں, 3 دن 4 دن بعد وہ بھی گزر گئے ہیں, 16 دن ہو گئے ہیں, ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ان کا. تو ابھی وہ کہہ رہا ہے ایجنٹ کے 1 ماہ بعد بھی پتہ چل جاتا ہے, 20 دن بعد پتہ چل جاتا ہے, 25 دن بعد پتہ چل جائے گا کہ وہ کس جگہ پہ پہنچ گیا, کسی جزیرے میں ہیں یا کدھر ہیں. ان کا نام ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ جزیرے میں ہے, نہ پتہ چلا ہے وہ کشتی حادثے میں ڈوب گئے ہیں, کشتی ڈوبی ہے یا کوئی حادثہ پیش ہے. ابھی تک کوئی معلومات نہیں اس کے بارے میں آئی ہمیں. تو بس اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے, کوئی نیک تمنا جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو اچھی خبر دے. کیونکہ یہ جو واقعہ 2 تاریخ والی کشتی جو جنوری والے کا بنایا نا, اس سے ہمارا بھی دل کانپ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 3 تاریخ کو جو نکلی ہے اس کا بھی یہی نا مسئلہ بن گیا ہو کہ وہ بھی مرتانیہ سے ایک ہی بارڈر سے نکلی ہیں. اور ہمارا جو ایجنٹ تھا وہ پھاڑیا شہر کا ہے, بھتیجا جو اس کا نام علی حسن ہے. اسے اس دوران کوئی رابطہ نہیں ہوا اب تک؟ جب وہ نکلیا نا اس سے پہلے جو ہے نا وہ تقریباً 3-4 گھنٹے اس کی بیگم سے رابطہ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ ہم اب جا رہے ہیں, جس کے بعد ہم نے پہنچ کے رابطہ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا آپ سے رابطہ نہیں ہوگا. علی رضا, علی حسن جو علی رضا ہے, یہ علی رضا جس کے گھر آپ ابھی موجود ہیں, یہ علی رضا کے بارے میں آپ کو معلومات پتہ لگی کہ کیسے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی؟ اس کے بعد جو وہاں سے لڑکے نے جو معلومات دی ہے نا اس کی یہی معلومات ملی ہے کہ جینٹ مافیا جو ہے نا انہوں نے پچھلے جینٹ والوں سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے اور انہوں نے پیسے نہیں دیے, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا اگر آپ پیسے نہیں دے رہے ہمیں تو ہم ان کو مواد دیں گے, ان پہ تشدد کریں گے. لیکن ان کو پیسے نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے نا انہوں نے تشدد کیا اور ایک کر کے جو ہے نا تشدد کر کے ان کو قتل کر کے ان کو بے رحمی سے جو ہے نا سمندر میں پھینک دیا گیا. سمندر میں پھینک. کتنے لوگ تھے گجرات کے, کتنے لوگ تھے کہ جن کو پہلے تشدد کرتے رہے ہیں اور وہاں پہ تشدد کرنے کے بعد سمندر میں پھینکتے رہے ہیں؟ ابھی تو تقریباً 10-12 لڑکے ادھر کے ہیں. باقی منڈی بولدین کے جو ہے نا وہ بھی کم سے کم 6 یا 7 لڑکوں کا کنفرم ہو چکا ہے. وہ کچھ ہرا شیخا کے ہیں, کچھ ہریا کے ہیں, کچھ ماجی گاؤں کے ہیں. اس طرح مختلف علاقوں کے جہاں وہاں بھی منڈی بولدین میں بھی ہیں. لیکن جن کو کنفرم ہو چکا ہے وہ 6-7 ہے کہ جن کا کنفرم ہو گیا کوئی اس حادثے میں مر چکے ہیں. بھی ہوتا ہے کہ ایلیگل طریقے سے جا رہے ہیں, یہ غیر قانونی ہے, اس کے باوجود بھی بچے کیوں ضد کرتے ہیں, والدین کیوں بھیج دیتے ہیں بلی کا بکرا بنا کر؟ بس یہی ہے کہ گاؤں میں ایک اگر پہنچ جاتا ہے تو پھر پیچھے اس کی دوڑے لگ جاتے ہیں کہ وہ ایک چلا گیا ہم نہیں بھی جانا ہے, ہم نہیں بھی جانا ہے, بس یہی ضد ہوتی ہے. اور والدین مجبور ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ چلا گیا, پہنچ گیا, ایزی پہنچ گیا تو ہم بھی بھیج دیتے ہیں ان کو. والدین کے پاس حتیٰ کہ پیسے نہیں بھی ہوتے, نہیں بھی ہوتا, مانگ کے بھی دیتی ہیں, مکان تک بیچ دیتی ہیں, ہر چیز جو ہے جداد بیچ دیتی ہیں. چلو پہنچ جائے گا, ہر چیز پھر بن جائے گی. اسی چکروں میں پھر بچے بھی گئے اور پیسے بھی گئے, مکان بھی, ہر چیز جداد, ہر چیز چلی جاتی ہے. جب والدین بچے نہیں ملتے, جداد زیادہ بھی ہو تو کیا فائدہ اس کا. اب آپ کا بھتیجا بھی گیا ہوا ہے, تقریباً کتنی مہینہ ہو گیا اس سے رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں, اس کو گئے ہوئے تقریباً 7 ماہ ہو چکے ہیں. 7 مہینے سے اس سے رابطہ ہوا ہی نہیں ہو چکے ہیں. اور 3 تاریخ کو جو ہے نا وہ ڈنکی پہ نکلے ہیں مرتانیہ سے آگے.
अभी तक पता नहीं। पहाड़ी रास्तों से गए हैं? हाँ जी, पहले पहाड़ी रास्तों से गए हैं वो। पहाड़ी रास्तों का सफ़र भी बड़ा मुश्किल होता होगा, वो भी बताता रहा होगा कि जी। पानी पीने को नहीं होता, खाना खाने को नहीं होता। बहुत मुश्किलें होती हैं, बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन ये है कि बच्चे जब जिद भी अड़ जाते हैं तो ये सब करना पड़ जाता है वालिदैन हाँ, को। बताता रहा है कि मैं किन मुश्किलात से गुजरा हूँ पहाड़ों से। तो हम तो उससे यही कहते थे कि तो वापस आ जाओ, कहता नहीं हम इधर पहुंच गए हैं, हम अपने वापस नहीं आना, हम आगे ही जाएंगे, बस दुआ करो हम आगे निकलें, आगे ही जाएंगे। तो बस अब इसी इंतज़ार में है कि अल्लाह ताला को अच्छी खबर दे, उसका पता चल जाए कि वो किधर पहुंचे हैं, नहीं पहुंचे, कोई हादसा हो गया या कोई भी, अभी तक कोई मालूमात नहीं है हमें उसकी। अल्लाह ताला खैर करे। और आप स्पेशली उस इलाके से बिलोंग करते हैं, उस इलाके से आपका ताल्लुक है जहाँ के ज़्यादा बच्चे जो हैं ख्वाहिश रखते हैं कि हम किसी ना किसी तरह यूरोप कंट्री चले जाएं, यूरोप मुल्क चले जाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं। कुछ वालिदैन को पैगाम देना चाहते हैं, कुछ नौजवान नस्ल को पैगाम देना चाहते हैं? हमारा तो पैगाम यही है कि यहाँ पे रूखी सूखी खा लें, लेकिन बच्चों को ऐसी बेदर्दी से मरने न दें। घर में अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जो है ना खा के सोता है, अल्लाह ताला ने जो रोज़ी लिखी है ना वो दे ही रहा है। तो वालिदैन से यही अपील है कि एजेंट माफिया से बचें, जितना हो सके एजेंट माफिया बच्चों को समझाएं कि बेटा ये रास्ता जो है ना बहुत मुश्किल कठिन रास्ता है, इस पे अपना चाहें, क्योंकि इसका नतीजा बहुत बुरा आ रहा है। और चंद महीनों में ऐसे ऐसे नतज आ रहे हैं कि लिबिया से भी ये वाक़या हो रहे हैं। मुल्तान अब नया एजेंटों ने एक प्लेटफार्म जो चलाया है, उस पर ये दूसरा तीसरा वाक़या ऐसे आ रहा है। तो बाकी सबसे यही अपील है और दरख्वास्त है कि एजेंट माफिया से बचें, और हुकूमत से अपील है कि एजेंट माफिया को लगाम दें, इनकी पकड़ करें। इनके होते हुए सब कुछ हो रहा है, ये हुकूमत को पता है, हमारे FIR में जो है इनको पता है कि ये सब काम हो रहा है, क्योंकि जो भी आदमी पाकिस्तान से बैठ जाता है वो FIR को पता होता है कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, किस मुल्क में जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना वो कोई इसकी रोकथाम नहीं कर रहा है। तो बाकी अपील यही है कि अब जितने भी लोग हो वहाँ पे है, हमारा अगर कोई यहाँ से वफद जाता है, मुल्तान में जाता है, तो वहाँ से जितने भी पाकिस्तानी इस मुश्किल में है, अपील यही है कि उन सब को वापस ले आए। अब जिन्होंने जाना था वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन अब जो बच चुके हैं उनको लीगल तरीके से वापस ले आए। ये हरकत में आए कि एजेंटों को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसे छोड़ा क्यों जाता है, क्यों उन्हें माफ़ी दी जाती है? यानी इंसानी स्मगलिंग करना, इंसानी जान की क्या कीमत है हमारे माशरे में। अल्लाह हाफिज़ हमारे मुल्क का भी।